حضرات محترم، مسند بزار میں ایک حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کا منظر ہوگا، میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، اپنی نجات اور اپنی غفران اور اپنی مغفرت کی اور چھٹکارے کی بات کر رہا ہوگا۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اس وقت بھی امتی 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 کہہ رہا ہوں۔ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ یاد رکھیے گا، کائنات میں نافرمان اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، فرمان بردار اولاد بھی قیامت کے دن ساتھ چھوڑ دے گی، قیامت کے دن ساتھ چھوڑ دے گی، اور بے حد محبت کرنے والا باپ، بے حد محبت کرنے والی ماں، بے حد پیار کرنے والا بھائی، بے حد قبیلے کی آنکھوں کا تارا، یہ سارے چھوڑ دیں گے۔ یوم یفر المرء من ابیہ وامہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ جو منظر قرآن بیان کرتا ہے، اس کا نظارہ قیامت کے دن ہوگا، اس کا نظارہ محشر میں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، میرا رب کہے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے یار، میرے پیارے محبوب، اپنا سر سجدے سے اٹھائیں۔ اور یہ جو اب عبادت کا محل تو نہیں رہا، سجدے کرنے کا محل تو نہیں رہا، ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا سر سجدے سے اٹھائیں، اور پھر فرمایا سل تعطا، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مانگتے جائیں، آپ کا رب دیتا جائے گا، فاشفع تشفع، آپ شفاعت کرتے جائیں، آپ کا رب بخش کر کے جنت میں بھیجتا جائے گا۔ اللہ اکبر، میرے حبیب کا فرمان، مولا علی جو فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب مجھے شفاعت کا اذن مل جائے گا قیامت کے دن، لوگ کہتے ہیں من ولی ولا شفیع، کوئی ولی نہیں ہوگا، کوئی شفیع نہیں ہوگا، کوئی نصیر نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ ظہیر نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ نانا، قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، فرمایا جن کا کوئی نصیر نہیں ہوگا یہ تو کافر ہے، جن کا کوئی ولی نہیں ہوگا یہ تو کافر ہے، جن کا کوئی شفیع نہیں ہوگا یہ تو کافر ہے، جن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ تو کافر ہے۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جب قیامت کے دن اللہ اذن شفاعت دے دے گا اور شفاعت کا باب کھل جائے گا، شفاعت کا دروازہ کھل جائے گا، میرے حبیب فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا، اللہ بخشتا جائے گا، پھر فرمایا اور نبی شفاعت کریں گے، اللہ بخشتا جائے گا، پھر فرمایا شہید شفاعت کریں گے، اللہ بخشتا جائے گا، پھر علماء شفاعت کریں گے، اللہ بخشتا جائے گا، پھر ایک مومن دوسرے مومن کی شفاعت کرے گا، اللہ بخشتا جائے گا۔
اور جن کا کوئی ولی نہیں ہے نا پریشان ہیں آج. یہ پریشانی والی باتیں وہ بتائیں جن کا کوئی ولی نہیں ہے، نہ ان کے دنیا میں کوئی ولی ہے نہ آخرت میں کوئی ولی. سمجھ میں نہیں آیا آپ کو؟ یہ جو پریشانی والی باتیں بتاتے ہیں نا کہ کوئی ولی نہیں ہے، وہ دنیا میں بھی ولی کسی کو نہیں مانتے، وہ دنیا میں بھی کسی کو اللہ کا محبوب نہیں مانتے، وہ دنیا میں بھی اللہ کو کسی کا محبوب نہیں مانتے. اللہ کے فضل و کرم سے ہم دنیا میں بھی اللہ کے ولی مانتے ہیں، اللہ کے محبوب مانتے ہیں، اللہ کے پیارے مانتے ہیں، صالحین کو مانتے ہیں اور ان کی شفاعت کا استحقاق مانتے ہیں. اللہ ان کو اذن دے گا، اللہ ان کو اجازت دے گا، اللہ ان کو حکم دے گا، وہ شفاعت کریں گے. یہاں تک کہ میرے حبیب نے فرمایا، یہ قابل توجہ حدیث ہے، میرے حبیب نے فرمایا اے میری امت، اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن میں محمد کی شفاعت تمہیں عطا ہو جائے اور میری شفاعت سے تمہیں حصہ مل جائے، میری شفاعت کی وجہ سے تم بخشے جاؤ، میری شفاعت کی وجہ سے تم داخل جنت ہو جاؤ، فرمایا دنیا میں یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور شفاعت کر سکتے ہیں تو آخرت میں تمہیں شفاعت سے حصہ بھی مل جائے گا. یہ مایوس آدمی ہے بھئی، بندہ جو گھر سے مایوس ہوتا ہے وہ باہر سے تو مایوس ہوتا ہے نا. یہ غریب ابھی سے مایوس ہوئے پڑے ہیں کہ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی نصیر نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی شفیع نہیں ہے. جب یہ غریب ابھی مایوس ہو رہے ہیں تو قیامت کے دن تو ان کی مایوسی کا عالم ہوگا. نانا ہم آج بھی اللہ کے بارگاہ میں نصیر بھی مانتے ہیں، شفیع بھی مانتے ہیں، شفاعت کرنے والے بھی مانتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحیح حدیث ہے، میرے حبیب نے فرمایا اللہ جب اذن شفاعت دے گا تو پھر علماء بھی شفاعت کریں گے، شہداء بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے. اللہ کا اذن مل جائے گا رب کعبہ کی قسم. پھر اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، فرمایا میرا رب فرمائے گا اے میرے حبیب آپ جائیں جہنم کے اندر اور جہنم کے جس بندے کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو ہاتھ سے پکڑے اور جہنم سے نکالے اور جنت میں داخل کر دے. ویسے ایک اور بات بتاتا ہوں، بڑا قابل غور نکتہ ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا میں اللہ مجھے اذن دے گا کہ میں جہنم میں جاؤں اور جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. کس کے؟ اب میرے نبی نے ایک بات بتائی، رائی کے اندر دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے. پہلے بندہ دل کے حالات جانتا ہو تو پتا ہوگا کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے یا نہیں ہے. یار یہ نکتہ تمہاری سمجھ میں نہیں آیا. یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے. جی مسلم اور بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے؟ بے ایمانو تمہارا تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. رائی کے دانے کے برابر جس کے دل میں ایمان ہو اس کو اٹھاؤ، پکڑو، جنت میں بھیج دو. ماننا پڑے گا وہ ذات جب وہ بندے کے دل کے راز جو کہ رائی کے دانے کے برابر ہے وہ بھی جانتا ہوگا تو پکڑ سکے گا نا جی، علم ہوگا تو نکال سکے گا نا جی، راز دل کے بھید جانتا ہوگا تو نکال سکے گا نا جی. اللہ اکبر. میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے اذن ہوگا کہ میں جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کر دوں گا. اب سوال یہ ہے اس میدان میں اللہ کے فرشتے بھی موجود ہوں گے، جبریل امین جو 24,000 مرتبہ
میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دیگر فرشتے بھی موجود ہوں گے، اللہ اگر فرشتوں کو اذن دے کہ فرشتوں جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو یہاں سے نکالو، جنت میں بھیج دو، اللہ کسی اور کو بھی حکم دے سکتا تھا کہ اس مشکل میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنا ہے، ان مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنا ہے، پریشانی میں مبتلا لوگوں کو یہاں سے جہنم سے نکال کر کے جنت میں بھیجنا ہے۔ اللہ فرشتے بھی بھیج سکتا تھا، اللہ کسی اور کو بھی بھیج سکتا تھا، یا اللہ نام لے لے کر کے اعلان کر دیتا فلاں نام کا بندہ جہنم سے باہر نکلے جنت میں چلا جائے، فلاں نام کا بندہ جہنم سے باہر نکلے جنت میں چلا جائے۔ اللہ نہ اعلان کرے گا، نہ فرشتوں کو کہے گا، نہ جبریل امین کو کہے گا، اللہ اپنے محبوب کو بھیجے گا۔ توجہ رکھیے گا، اللہ اپنے محبوب کو بھیجے گا کہ حبیب آپ ایسا کام کریں۔ کیوں کہ امت ہے مصیبت میں پھنسی ہوئی، امت ہے پریشانی میں پھنسی ہوئی، امت ہے غم میں مبتلا، حضور جب نکال کر کے جنت میں بھیجیں گے امت کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں بھی مصطفیٰ مشکل کشا ہے اور آخرت میں بھی مصطفیٰ مشکل کشا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، ویسے بھی ایک بات ہے، میں کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہوں، میرے سارے نمازی آتے ہیں، لیکن یہ بچہ ہے یا یہ بچہ ہے وہ آگے فرنٹ پر کھڑا ہوا ہے اور وہ اس مشکل میں میری مدد کر رہا ہے، تو میرے دل میں سب سے زیادہ نظر عزت کس کی ہوگی؟ بولو نا یار، جو فرنٹ پر کھڑا ہوا ہے، جو سامنے کھڑا ہوا ہے، سب کی عزت ہوگی، لیکن جو پہلے نمبر پر ہراول دستے کے طور پر کھڑا ہوا ہے عزت تو اس کی ہوگی۔ اللہ نے ساری زندگی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے اعلان فرمائے، محبوب نے ہم نے آپ کا چرچا بڑھا دیا ہے، ہم نے آپ کا ذکر بڑھا دیا ہے، ہم نے آپ کی شان بڑھا دی ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ یہی ثابت کرے گا کہ دنیا والے یہ نہ کہیں کہ آج مشکل میں جبریل سامنے آ گیا، جبریل نے ہماری مدد کر دی ہے، کوئی اور مددگار نہیں تھا، کوئی فرشتہ آ گیا اس نے ہماری مدد کر دی ہے، کوئی اور مددگار نہیں تھا۔ جس نبی کو ساری زندگی ہم یا رسول اللہ کہتے رہے وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئے، جس ولی کو ہم ساری زندگی یا غوث اعظم کہتے رہے وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آئے۔ رب کعبہ کی قسم، جب یا غوث اعظم کہنے والوں کو غوث الورا جنت میں بھیج رہا ہوگا، یا رسول اللہ کہنے والوں کو میرے آقا جنت میں بھیج رہے ہوں گے، اس وقت ہمارا ایمان اور بھی پختہ ہو جائے گا۔ جب ہم انہیں دنیا میں یا رسول اللہ کہتے تھے وہ ہماری مدد کرتے تھے، یا غوث اعظم کہتے تھے ہماری مدد کرتے تھے، آج آخرت میں بھی ہمارے مددگار بن کر کے، مشکل کشا بن کر کے اللہ کے ولی آ پہنچے ہیں یا اللہ کے نبی آ پہنچے ہیں۔ اچھا ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ہم کسی کو پکارتے ہیں نا مدد کے لیے تو یہ قاعدہ کیا ہے؟ جو ہمارے ہاں بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا، وہ پریشانی حل نہ ہوئی تو یا تو ہم نے خود سوچ لیا یا ہمیں کوئی کہے گا، اگر مدد کر سکتا ہوتا تو کرتا نا۔ ہم نے کسی کو مدد کے لیے پکارا، مشکل میں پہنچے اور ہمیں کوئی ہیلپ میسر نہیں ہوئی، کوئی مدد نہیں ملی، یا تو ہم سوچیں گے مدد کر سکتا ہوتا تو کرتا، یا پھر پیچھے ایک پورا گروپ کھڑا ہوا ہے، وہ ایک نیٹ ورک چل رہا ہے نا جی، مدد کر سکتے ہوتے تو کرتے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ
رب کو پکارتا ہے، رب سے دعا مانگتا ہے، رب سے التجا کرتا ہے، رب کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو فرمایا پہلی صورت یہ ہے، اللہ اس کو اگر پسند نہیں کرتا، جس نے مانگا ہے پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالی جلدی جلدی اس کا کام پورا کر دیتا ہے تاکہ یہ اوڈر ہو جائے، سائڈ پکڑے، تاکہ یہ سائڈ پکڑے۔ ایک یہ مقصد ہے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی دعا مانگے اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے الفاظ کو پسند کرتا ہو، اس ذات کو پسند کرتا ہو، وہ مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ ڈیلے کرتا رہتا ہے تاکہ اس کی بات سنتا رہوں، اس کی التجا سنتا رہوں، اس کی گزارش سنتا رہوں، اس کی التماس سنتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد فوراً نہیں اترتی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ مدد نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے اللہ مدد کر سکتا ہے، یہ تو یقینی بات ہے، لیکن ہو سکتا ہے اللہ اس بندے کے کلمات کو مزید سننا چاہتا ہو اور اس کی ہیلپ کرنے میں ڈیلے ہو رہی ہو، اس کی مدد کرنے میں تاخیر ہو رہی ہو۔ تیسرا قاعدہ حضور نے فرمایا جب تم رب سے دعا مانگو اور رب کو مدد کے لیے پکارو اور رب سے التجا کرو تو پھر ضروری نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں تمہاری مدد کر دے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ جناب والا تمہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ تمہارے الفاظ سننا چاہتا ہے۔ فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے، آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے، جنت میں جانے کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، نجات کرنے کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، مغفرت کرنے کے لیے۔ جب قیامت کا دن ہوگا چھوٹی سی نیکی پر اللہ اسے جنت میں بھیج دے گا اور بتایا یہ جائے گا یہ وہ تیری دعا ہے جو ہم نے ذخیرہ کر کے رکھی ہوئی تھی، اس وجہ سے تجھے جنت میں بھیج دیا ہے۔ تو یارو میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ فی الفور ہماری مدد نہ کرے، کیونکہ مدد تو اللہ کرتا ہے نا جی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہم رسول کو پکارتے ہیں تب بھی مدد اللہ ہی کرتا ہے، ہم نبی کو بلاتے ہیں مدد اللہ ہی کرتا ہے، ہم کسی پیارے محبوب بندے کو پکارتے ہیں مدد اللہ ہی کرتا ہے، لیکن ذریعہ کوئی دنیا سے ہوگا، ذریعہ کوئی ظاہری ہوگا، ذریعہ کوئی سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم دعا مانگیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کریں، ہو سکتا ہے ہماری مدد دنیا میں نہ ہو لیکن قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ولی جب ہماری شفاعت کر کے ہمارا ہاتھ پکڑ کے جنت میں بھیج دیں گے، ہو سکتا ہے یہی پکار ہو جو ہمارے لیے ذخیرہ بن چکی ہو۔ آئیے میں آپ کو حدیث پاک سنا رہا تھا، حدیث پاک یہ تھی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالی سے شفاعت کروں گا، اور اللہ مجھے کہے گا کہ آپ شفاعت کرنا شروع کر دیں، میں شفاعت کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا، کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، حق بنتا ہے، میں شفاعت کرتا رہوں گا۔ فرمایا میں شفاعت کرتا رہوں گا اور لوگوں کو داخل جنت کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا اقد رضیتا یا اقد رضیتا یا محمد، میرے آقا تو راضی ہو گیا ہے؟ میں شفاعت کرتا رہوں گا، اس کو بھی جنت میں بھیجو، اس کو بھی جنت میں بھیجو، کوئی ممانعت نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں ایک جملہ ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب۔ اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے عطا کے دروازے آپ پر کھول دیے ہیں
اور اذن کے دروازے آپ پر کھول دیے ہیں، اجازت کے دروازے آپ پر کھول دیے ہیں۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا کے دروازے ہیں۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری بخشش کے دروازے ہیں۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری نجات کے دروازے ہیں۔ فامنن او امسک بغیر حساب، فرمایا محبوب جس پر آپ جو احسان کرنا چاہیں، جنت میں بھیجنا چاہیں، آپ جنت میں بھیجے، آپ سے پوچھا بھی نہیں جائے گا۔ فرمایا جنت میں بھیجتا رہوں گا، جنت میں بھیجتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقد رضیت یا محمد، اے میرے آقا تو راضی ہو گیا ہے، راضی ہو گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ نے میرے سے وعدہ کر رکھا ہے حبیب قیامت کے دن جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم تیری بات سنتے رہیں گے، جب تک تو راضی نہیں ہوگا ہم تجھے اذن شفاعت دیتے رہیں گے، جب تک تو راضی نہیں ہوگا تیرے رب کی طرف سے تجھے کھلی چھوٹ ہوگی۔ فرمایا میرا رب کہے گا اقد رضیت یا محمد، اے پیارے تو راضی ہو گیا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں میں جنت میں جہنم میں دیکھوں گا، میرا کوئی امتی جہنم میں نہیں ہے تو میں رب کی بارگاہ میں کہوں گا اے ربی قد رضیتا، اے میرے رب تیری ذات کی قسم ہے میں راضی ہو چکا ہوں، میں راضی ہو چکا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے حبیب کی رضا پتہ ہے کس پر ہوگی؟ اللہ کا حبیب کس پر راضی ہوگا اور اللہ کس پر راضی ہوگا؟ اللہ راضی ہوگا محبوب کی عطا پر، اور اللہ کے حبیب راضی ہوں گے امت کی شفاعت پر۔ اور اس لیے میرے امام فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، ساری کائنات چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے، دنیا چاہتی ہے رب راضی ہو جائے، لیکن میرا رب چاہتا ہے کہ میرا محبوب راضی ہو جائے، میرا رب چاہتا ہے کہ محبوب راضی ہو جائے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔